وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل سعادت احترام، یہ سورہ نساء کی 127 نمبر آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج سے ایک نیا موضوع شروع ہونے لگا ہے سورہ نساء کا۔ اس سے پہلے منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کے اوپر یہ چند آیات مبارکہ تھیں، اور لب لباب پچھلی آیات مبارکہ میں بیان فرما دیا گیا کہ کوئی مذکر ہو یا مؤنث، اللہ فرما رہا ہے مجھے ان کے ایمان کے بعد ان کے عمل سے غرض ہے۔ اگر ان کا ایمان نہیں ہے تو ان کے عمل سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ آج پھر یہ بتایا گیا، آج کی آیت مبارکہ سے جو موضوع چلا ہے کہ سورہ نساء اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی تھی یا مدنی صورت تھی، اور ہر مدنی صورت کا مزاج یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سوشل لائف ہے، معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی کی اٹھان ہے، اور سماجی زندگی کے دو مین کردار، ایک مرد ہے اور دوسری عورت ہے۔ آج سے جو معاملہ ہے سورہ نساء کا وہ کچھ عورتوں کے معاملات ہیں۔ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ تعلق اہل عرب کا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کے اوپر بھی ظلم کیا جاتا۔ اللہ نے عورت کے حقوق کو بحال کیا، اس بحالی کی طرف بڑا بیانیہ انداز ہے، مشکل الفاظ نہیں ہیں بلکہ بڑے بیانیہ انداز میں، نیریٹو سینس میں اللہ نے عورتوں کے احکامات بیان فرمائے ہیں، انڈیویجولی بھی، اور جب وہ مرد کے ساتھ مل کر خاندان بناتی ہیں تو دونوں کے ساتھ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ صرف ترجمہ ہے، اس میں کوئی بڑا مشکل والا معاملہ نہیں ہے جو تشریح طلب ہو۔ دو ہی باتیں ہیں، عورت انفرادی کیسے ہوگی اور عورت مرد کے ساتھ مل کر کیسے ہوگی، دونوں کا جھگڑا ہو تو پھر آگے کیسے چلیں گے۔ اور یہ مغرب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے عورت کی ڈگنیٹی اور اس کے وقار کو بحال کیا ہے، لیکن عورت کو بے پردہ کر کے اس کی نصفانیت، اس کی عفت، پاکیزگی اور اس کی طہارت چھین لینا یہ عورت کی آزادی نہیں، بلکہ عورت کو اس کے حیا کے پردے میں رکھ کر اس کے حقوق کی بحالی کا سب سے پہلا قدم اسلام نے، قرآن نے اور صاحب اسلام نے اٹھایا۔ ذرا سنیے گا ترجمہ، آپ خود فرمائیں گے ساتھ ساتھ ترجمہ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، آپ نے لفظ سنا ہوگا مفتی صاحب اور دارالفتاء، جہاں سے فتویٰ ملتا ہے۔ فتویٰ کا معنی ہے حکم دینا، حکم لینا، رہنمائی لینا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، محبوب یہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ کل ایک دوست مجھ سے سوال کر رہے تھے، ایک جگہ پہ درس تھا، کہ یہ جو غوث کتب اور ابدال ہے یہ ٹرمز کہاں سے نکلی ہیں؟ تو اس کو میں نے جو سمجھایا، میں اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری فقہ کی ٹرمز کہاں سے نکلی ہیں؟ فتویٰ دینا کہاں سے نکلا ہے؟ فتویٰ دینا قرآن سے نکلا ہے، کیونکہ فتویٰ کا لفظ اللہ نے خود قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، آپ سے حکم لیتے ہیں۔ جیسے فرض، واجب، سنت، مستحب اور نفل یہ حضور نے بیان فرمائے ہیں ہمارے لیے کہ یہ چیز تمہارے لیے فرض ہے، نہیں۔ نماز کے اندر 6 فرض ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، کیا یہ اللہ کے حبیب نے کہا یہ تمہارے لیے 6 فرض ہیں؟ قطعاً نہیں۔ وتر 3 ہم پڑھتے ہیں، یہ واجب ہیں، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، یہ حضور نے بیان نہیں فرمائے۔ یہ فقہا نے دیکھا کہ اللہ کے کلام میں کہاں کہاں سٹریس ہے، کہاں کہاں تاکید ہے، پھر ان کی ٹرمز کو قرآن سے نکالا گیا۔ اب کہیں نہیں لکھا کہ نماز کے 6 فرض ہیں، نماز کے 18 واجبات ہیں، اس کی 70 سنتیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں اصول اور فروع بیان کر دیے۔ فقہا نے یہ کام کیا کہ اللہ نے کوئی حکم کتنی سینس میں دیا ہے، وہ جتنے تاکیدی انداز میں تھا، قرآن سے اور احادیث سے ٹرم نکال کر اس کے مطابق دین لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ لہٰذا
تصوف کا بھی علم ہے، کیمسٹری کی طرح، فزکس کی طرح، بایو کی طرح، اس میں غوث کون ہے، کتب کون ہے، ابدال کون ہے، یہ چیزیں ان علماء تصوف نے جب اس علم کو اور قرآن کے باطنی اسرار و رموز کو پڑھا تو لوگوں کے سامنے بطور علم متعارف کروا دی۔ شاید آپ سمجھ گئے، میں یہ بات چاہتا ہوں کہ قرآن نے ہماری فقہی ٹرمز کہاں سے نکالی، فتویٰ لینا دینا کہاں سے ہوتا ہے۔ لوگ تو رسول اللہ سے سوال پوچھتے تھے اور آپ ان کا جواب دے دیتے تھے، لیکن فتویٰ کہاں سے نکلا؟ قرآن سے نکلا۔ فرض کا لفظ کہاں سے نکلا؟ قرآن سے نکلا۔ واجب کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن سے نکلا ہے۔ اسی طرح احادیث اور تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء، صحابہ، ان کے علوم کو جب کمپائل کیا گیا تو فقہاء نے کام یہ کیا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اور اس کو ٹرم کے نام سے کہتے ہیں کسی علم کا باقاعدہ کمپائل ہو جانا۔ ایک ہے بکھرا ہوا مواد، ایک ہے چیپٹرائزیشن کے اندر آ جانا، اس کی باقاعدہ چیپٹر، فصلیں اور اس کی حد بندی ہو جانا، یہی علوم کا بطور سائنسز ہو جانا ہے۔ لہذا فتویٰ کا لفظ قرآن میں لکھا ہے، اس لیے فتویٰ کا لفظ ہم قرآن سے ڈرائیو سمجھیں گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ واو کا معنی، اور یستفتونک وہ سارے آپ سے سوال کرتے ہیں فی النساء عورتوں کے بارے میں، فی کا معنی میں، نساء کا معنی عورتیں، عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کل محبوب فرما دیجئے، کل محبوب فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالی یفتیکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن، فیہن، فی کا معنی میں، فیہن دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فی ہے پراپوزیشن حرف جار، اور ہن یہ پروناؤن ہے، ہوا، ہما، ہم، اور مؤنث کے لیے ہیا، ہما، ہنہ۔ یہ جو ہنہ ہے یہ پراپوزیشن کے ساتھ مل کر ہنہ بن گیا ہے۔ بیسیکلی اس کے اندر اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پہلے سبجیکٹو سینس میں تھا، اب آبجیکٹو سینس میں آ گیا۔ فی ہنہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن۔ اب اللہ کیا فتویٰ دے رہا ہے؟ وہ فتویٰ کیا ہے؟ وما یتلی علیکم، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، یتلا یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ہے اور پریزنٹ سینس میں ہے۔ وما یتلا اور جو تلاوت کی جاتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، علیکم تمہارے اوپر، تمہارے سامنے، فی الکتاب کتاب میں، جو آیات تمہارے سامنے کتاب میں پڑھی جاتی ہیں، فی یتامی النساء، فی کا معنی میں، یتامہ یتیم کی جمع ہے، النساء عورتیں، جو یتیم عورتوں اور یتیم بچیوں کے بارے میں قرآن کی آیات تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہیں، وہی اللہ کا فتویٰ ہے۔ بھائی وہ عورتیں کون ہیں؟ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اللاتی یہ ہم نے اسماء موصولہ میں سے پڑھا تھا، الذی ایک کے لیے، دو کے لیے، اللذان سب کے لیے، الذین عورت، اللاتی دو، اللتان سب، اللاتی یہ ہے وہ لفظ جس کو ہم نے پڑھا، اور یہ قرآن میں اپنی اس ترتیب میں 5ویں پارے میں ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اللاتی اللہ ان یتیم بچیوں کے متعلق کہ جنہیں لا تؤتونہن نہیں دیتے ہو تم ان کو، لا کا معنی نہیں، تو فعل ہے، ہنہ پروناؤن مفعول ہے، لا تؤتونہن جنہیں تم نہیں دیتے ہو، کیا ما کتب لہن جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، جو شریعت کی طرف سے ان کے لیے چیزیں پریسکرائبڈ کر دی گئی ہیں، وہ تم ان کو نہیں دیتے ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ اور تم رغبت رکھتے ہو اس بات میں، ان تنکحوہن کہ تم ان کے ساتھ کیا کر لو، نکاح کر لو۔ اب اس کا تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، وہ کیا ہے؟ عربوں کے اندر رواج یہ تھا، آج بھی ہے، فرض کر لیں 2 بھائی ہیں اور ایک کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہیں اور اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ اس کی بھابھی اس کے بچوں کی شکل میں موجود ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کی کہیں اور شادی کر دی جائے اور اس کے بچوں کا مستقبل بن جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو بھائی ہے وہ خود اس کے ساتھ شادی کر لے، اس کو اپنی بیوی بنا لے، بچے جو ہیں وہ اپنی ماتحتی میں لے آئے، ان کا گارڈین بن جائے۔ عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ عورت اگر مالدار ہوتی اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن بچوں کے بارے میں خیال نہ کرتے، مال و دولت کے ہتھیانے کے لیے نکاح تو کر لیتے اس یتیم کے حق میں، بچوں کے حق میں، وہ جو بیوہ عورت ہے، لیکن اس کے باقی حقوق پورے نہ کرتے۔ اللہ ان کی طرف نشاندہی فرما رہا ہے کہ اللہ نے کتاب میں تمہارے سامنے آیات تلاوت کر دی ہیں ان عورتوں کے بارے میں جن کو تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے ہو اور رغبت اس بات کی رکھتے ہو کہ تم ان کے ساتھ کیا کر لو،
نکاح کر لو، وترغبون اور تم خواہش رکھتے ہو ان تنکحوہن کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو. اب جب عورت ہے تو والمستضعفین من الولدان، اس کے بچے بھی تو ہیں جو بڑے کمزور ہیں جو اس کے ساتھ ہیں. والمستضعفین واو کا معنی، اور مستضعفین کمزور، من الولدان بچے. اس مستضعفین سے ملتا جلتا لفظ ہم اردو میں عموماً سینس میں یوز کرتے ہیں ضعیف آدمی. تو مستضعفین وہ جو ضعیف ہیں کمزور ہیں، من الولدان وہ بچے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ یہ بھی حکم فرماتا ہے تمہیں ان تقوموا کہ تم کیا کرو، قائم رہو، لِلْيَتَامَى یتیموں کے معاملے میں، بالقسط بڑے انصاف کے ساتھ. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے. یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں، کمزور بچوں کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ان یتیموں کا انصاف کے ساتھ خیال رکھو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَمَا تَفْعَلُوا اور جو کچھ تم کرو گے، من خیرن اچھے کاموں میں سے، تو فإن اللہ کان بہ علیما اللہ ان کاموں کو جاننے والا ہے، ان کاموں کا اللہ علم رکھنے والا ہے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں آپ اس کے گارڈین نہیں بنتے قانونی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، آپ ویسے ہی اس کا خیال رکھ لیں. جیسے ہمارے لیے روزہ رکھنا تو فرض ہے رمضان کا، اگر اس کے علاوہ کوئی روزہ رکھے گا تو وہ نفلی ہے، تو اس کا اور ثواب ہے. تو یہی کنسپٹ یہاں پر بھی ہے کہ یتیم عورتیں، یتیم بچیاں جن کے ساتھ تم نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچے، ان کو اپنے حال پہ نہ چھوڑو، ان کو اپنی کسٹڈی میں لے آؤ، ان کے کسٹوڈین بن جاؤ اور ان کے گارڈین بن جاؤ، دنیا دین کی رہنمائی کرو ان کے بارے میں، اور اللہ تمہیں اس خیر کے معاملے میں اور تمہارا اس معاملے کو اپنی علم میں رکھنے والا ہے. اب ایک سوشل لائف کا اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کی گاڑی اگر نہیں چل سکتی اکٹھی تو کیا کریں. یہ موسٹلی ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. نفسیات دیکھیں اللہ نے نفسیات کو کیسے دیکھا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ واو کا معنی، اور ان اگر امرأۃن کوئی عورت خافت خوف کرے، اپنے دل کے اندر یہ ڈر رکھے، من بالہا من کا معنی سے، بال کا معنی شوہر، ہا اپنا، وہ اپنے شوہر سے اگر خوف رکھے، نشوزا زیادتی کا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا خوف رکھے، وہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا. اس کی ضروریات جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سیکسول بھی ہو سکتی ہیں، وہ دنیاوی ضروریات مالی بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں. جو عورت کی طبی ضرورت ہے وہ ساری اور خواہشات اگر مرد پوری نہیں کرتا، اور عورت کو خوف ہے مرد کی طرف سے کہ مرد میرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، او ارادہ، او کا معنی یا ارادہ، وہ اعراض کر رہا ہے، وہ چہرہ پھیر رہا ہے. ایک ہے کہ پورے نہیں کرتا، ایک ہے کہ پورے کرتا ہے لیکن نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو فلا جناح علیہما، پہلا سٹیپ یہ ہے فلا جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں کے اوپر، ان یصلحا کہ وہ کیا کر لیں، صلح کر لیں. پہلا سٹیپ پھر بھی یہ ہے کہ وہ کیا کر لیں، صلح کر لیں، گیو اینڈ ٹیک کر لیں، بینہما آپس میں صلحا بہترین طریقے سے صلح کیے رکھیں. وصلح خیر، اور بہتر کیا ہے، صلح کرنا ہی کیا ہے، بہتر ہے. ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کی لڑائی میں کہیں بھی صلح کا پہلو نہیں ہوتا، کیونکہ بطور اس ممبر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے 20 سالوں میں سارے ہیلے، ساری کمزوریاں اور ساری اطاعت اور فرما برداری وہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر آ جاتی. میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی اور بس یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. اب ہم کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کا تصور طلاق دینے سے پہلے صلح کا ہے. تم صلح کر لو، صلح تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے. وہاں اپنی جو تکبر اور غرور ہے یا مشاورت ہے وہ کسی نے نہیں کی، نہ مرد نے نہ عورت نے. اور اتنا بڑا ایک تصور چل پڑا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم شادی بیاہ کے اوپر سینکڑوں لوگ بلا لیتے ہیں، لیکن جب پریشانی ہوتی ہے دلہا اور دلہن کو ان کے 6 مہینے، سال بعد، 1.5 سال بعد لڑائی کی شکل میں، تو کتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ان کے معاملات بھی ٹھیک کر دو. یہ وہ معاملہ ہے غمی کے اندر شریک ہونے کا کہ ان لوگوں کا فرض عین بن گیا جو ولیمے میں شریک ہوئے، جنہوں نے مہندی کے لوازمات اٹھائے، جنہوں نے باقی خوشی میں شریک ہوئے، انہیں اب چاہیے یہاں بھی تو شریک ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہماری ساری خوشیاں اور غمیاں جسٹ اس لیے ہیں کہ ہم فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں.
ہم 100 کیڑے بھی نکالتے ہیں لوگوں کی شادی کے فنکشن میں، لوگوں کی غمی کے معاملات میں، جہاں لوگوں کے ساتھ دینے کی بات ہے ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ولیمہ تو 2 بندوں کے اندر بھی ہو جاتا ہے، ولیمہ تو سنت ہے، نکاح تو فرض ہے۔ اب نکاح کتنے بندوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے؟ نکاح کے لیے شریعت نے کتنے لوگ رکھے ہیں؟ 2 لوگ رکھے ہیں، 2 گواہ بن جائیں ان کا نکاح ہو جائے گا۔ تو شریعت نے بوجھ نہیں ڈالا بندے کے اوپر کہ تم مسلم سوسائٹی کے 500 بندے بلاؤ اور پر ہیڈ جو ہے وہ تم 1500 2000 کا ہال بک کرواؤ، جہاں بوفے سسٹم ہو، آئیں سارے کھائیں پیئیں جائیں۔ شریعت نے اتنا نرمی والا معاملہ رکھا، 2 بندے لے لو، ان کی گواہی موجودگی میں تھوڑا سا شرعی حق مار مقرر کر لو تاکہ عورت کا وقار اور عورت کی جو عزت ہے اور اس کا جو بڑا پن ہے وہ بحال رہے، اور تم نکاح کر لو۔ شادیاں مشکل ہو گئیں اور زنا معاشرے میں آسان ہو گیا۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی تم دونوں کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دیکھیں یہ ہے قرآن کی نفسیات، اس جملے کے اوپر آپ غور کریں۔ میں کل ایک جگہ پر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل کا لب لباب یہ تھا کہ کہیں پر بہت سارے ریسلر اور کبڈی کھیلنے والے، کشتی کھیلنے والے لوگ جو اپنی ایکسرسائز کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ایکول تھے، لیکن ان میں سے آدھے فاتح بن گئے، آدھوں کو شکست ہو گئی۔ جب ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے گئے، یہ امریکہ کی کوئی تحقیق تھی، جب ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوئے تو کہ پتہ چلایا جائے کہ دونوں گروہ طاقت میں ایک جیسے ہیں، دونوں کی غذا ایک جیسی ہے، دونوں کی ایکسرسائز ایک جیسی ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ آدھے جیت گئے آدھے ہار گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے فزیکل سٹرکچر کے اعتبار سے بے شک دونوں پارٹیاں مضبوط تھیں، لیکن معاملہ ان کے ساتھ نفسیاتی تھا۔ جو نفسیاتی طور پر شکست خوردہ تھے وہ شکست میں چلے گئے، جو نفسیاتی طور پر فاتح تھے ان کو فتح مل گئی۔ معاملہ یہاں نفسیاتی ہے، معاملہ پیسوں کا نہیں ہے کہ مرد کماتا ہے عورت نہیں کماتی تب بھی صلح نہیں ہو سکتی، عورت کماتی ہے مرد نہیں کماتا، یا دونوں کماتے ہیں، یا کوئی خاندان ہے، کوئی جٹ ہے بٹ ہے۔ معاملہ ایک ہی ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ معاملہ بڑا نفسیاتی ہے۔ واؤ کا معنی اور احضرت، یہ اردو کا جملہ ہے، ہم بولتے ہیں احضرت، حاضر ہونا، پریزنٹ ہونا، موجود رہنا۔ اللہ فرما رہا ہے صلح تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن صلح تمہیں کڑوی گولی کھا کے کرنی ہے۔ وہ کڑوی گولی کیا ہے؟ وَأُحْضِرَتْ، اور موجود رکھا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ موجود رکھا گیا ہے الانفس الشُّحَّ، نفسوں کے اندر بخل کو اور اس معاملے کو آگے نہ بڑھانے کو تمہارے اندر رکھ دیا گیا، کیونکہ تم ضد میں آ جاتے ہو، انا میں آ جاتے ہو۔ تمہارے لیے بہتر کیا ہے کہ کیا کیے رکھو؟ صلح۔ لیکن وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تمہارے نفسوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دماغوں کے اندر بخل موجود رکھا گیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ صلح ہے۔ اس کے بخل کے ہوتے ہوئے یہ جو اپنا تکبر ہے، ہاں جی لڑکی اپنے گھر گئی ہے تو خود چھوڑ کے جائیں گے، ہم نے لینے نہیں جانا، یہ روایت ہے یا نہیں؟ بل لڑکی اپنے گھر خود گئی ہے، ہم نے تو نہیں نکالا اپنے گھر سے، خود گھر والے آئیں گے چھوڑ کے جائیں گے تو ٹھیک، ہم بالکل بھی لینے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ مفہوم ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، واو کا معنی اور احضرت، موجود رکھا گیا ہے الانفس، نفسوں کے اندر، الشُّحَّ، بخیلی کو، تکبر کو، چڑچڑے پن کو، یہ تمہاری طبیعتوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن امتحان تمہارا یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں بھی تم تکبر میں نہ آؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرو، اور کیا کیے رکھو؟ صلح کیے رکھو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، واو کا معنی اور ان کا معنی اگر، تحسنوا، احسان کرو۔ یہاں سمجھیں کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ کسی کا رائٹ نہیں ہے اور آپ اس کو دے دیں، تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہ مارو اور اپنے ضد اور وقار اس انا کی بھینٹ میں نہ چڑھو، بلکہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، بھائی لڑکی کی ماں نے ہمارے ساتھ یہ کیا یا لڑکے کے باپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، بھائی ہم گئے تھے تو اس کی نند اور اس کی ساس نے اور بہنوں نے ہمارا تو کچھ نہیں چھوڑا، ہم گئے ہمیں بلایا ہی نہیں ہے، پانی تک کبھی نہیں پوچھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ فرما رہا ہے اپنے معاملات خراب نہ کرو بلکہ بڑے پن کا مظاہرہ کرو۔ اور بڑا پن کیا ہے؟ وَإِن تُحْسِنُوا، وہ زیادتی بھی کریں تو تم کیا کر دو؟ احسان کر دو۔ کل تم زیادتی کرو گے تو شاید وہ تمہارے اوپر احسان کر دیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور متقی بنے رہو،
اپنا آپ مار دو، اپنے من کی دنیا اللہ کی رضا کے لیے مار دو اگر، تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، کانا ہے بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ اب یہ میرے بھائی معاشرتی زندگی کا حال ہے، اس کو لوگوں کے ذہنوں تک بٹھائیں اور یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ تمہاری طبیعتیں تکبر کا شکار رہیں گی، تمہارے اندر انا کا پہلو رہے گا، لیکن اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ احسان کرو اور پرہیزگاری اور تقوی والا معاملہ کرو۔ تو تقوی تو اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے، اور اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں زور بھی تقوی کے اوپر دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایک شادی کے بجائے 2 شادیاں کر لیتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، اس کے لیے اللہ ایک معاملہ بیان فرما رہا ہے کہ آج ایک رجحان یہ بن گیا ہے کہ جب بھی بیوی کو دابا مارنا ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے، میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ لیکن قرآن پورا پڑھ کے دیکھیں یا حدیث تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پہلی شادی کے ساتھ دوسری اور تیسری فرض نہیں ہے، اس کا حکم اوبلیگیٹری نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپشنل کیس ہے کہ اگر تم پہلی کے درمیان عدل و انصاف کر رہے ہو اور ایک اور آ جائے تو یہاں بھی عدل و انصاف برقرار رہے گا تو تم کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہاری ضرورت ہے تو مثلا میں 1-2 جملے اگر عرض کروں، حضور نے زیادہ شادیاں کیوں فرمائیں؟ ان میں اکنامکلی بھی ریزنز تھیں، ان میں پولیٹیکلی بھی کافی سارے معاملات تھے، ان میں سوشلی بھی بڑے معاملات تھے۔ مثلا اکنامکلی یہ تھا، حضرت اماں خدیجہ حضور کے نکاح میں آئیں، جتنا مال و دولت تھا آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، غریبوں کی مدد ہو گئی، اور ایک معاشرے میں جو حضور کی یتیمی والا ایک تعارف تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح ابو سفیان کی بیٹی جب حضور کے نکاح میں آ گئی، یا حضرت صفیہ آ گئی جن کے والد بہت بڑے یہودی تھے، خیئی ابن اخطب، تو اب جب یہودی عورتیں حضور کے نکاح میں آ گئیں تو پولیٹیکلی ایک فضا جو ہے اور ماحول اور ایٹماسفیئر وہ ایسا کریٹ ہو گیا کہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے پہلے یہ کہتا تھا بس تمہارے تو وہ جوائی ہیں، تمہارے تو وہ داماد ہیں، تم لڑ کے ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ لہٰذا یہ پولیٹیکل ریزن تھی۔ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے اگر معاشرے کے اندر تم ایک صالح فرد ہو اور تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے تو تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔ لیکن آج کل کتنی ریزنز ہوتی ہیں اس کے پیچھے، سوائے نفسانی خواہشات کے، سوائے انسان کے سیکسول فیلنگز کے، میرا خیال ہے معاشرے میں اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ ایک بیوی بھی ہو تو اس سے صرف یہ کام لیا جاتا ہے، یہ ہماری روایت بن چکی ہے۔ عورت صرف اور صرف گھر کے اندر اس لیے ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں جو ایک رواج بن گیا ہے کہ عورت سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر لو۔ عورت اس لیے اللہ نے ضرور بنائی ہے، لیکن اس کے ساتھ عورت کو کارآمد فرض بنایا ہے۔ مرد کے علم سے سیکھنے پر شریعت کا سٹیس ہے، لیکن عورت کے اوپر اس سے بھی زیادہ ہے کہ گھر کے اندر اس کے معاملات اس طریقے پہ ہوں۔ یہ ذرا 2-3 باتیں دیکھیے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ایک تو پیٹ اصول بیان ہو گیا، تم عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے، عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے حبیب اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے، اللہ میرے نکاح میں آپ کے حکم سے کافی عورتیں ہیں، 9 یک وقت حضور کے نکاح میں رہیں ہماری مائیں ازواج مطہرات۔ حضور نے ہر لمحے یہ دعا کی، اللہ میں اپنے تقاضوں کے مطابق سب کے درمیان عدل کرتا ہوں، لیکن تیرا فرمان ہے کہ عدل عورتوں کے درمیان نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ میرے لیے معافی والا معاملہ فرما۔ تو اللہ نے بڑا پیٹ اصول بیان کر دیا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، واو کا معنی، اور لن تستطیعوا، ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے، ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، ان کا معنی کہ تعدلوا، عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے اندر، ولو حرستم، واو کا معنی اور لو کا معنی اگرچہ، حرستم، تم اس کے اوپر حریص بھی بن جاؤ، لالچی بھی بن جاؤ کہ نہیں میں نے سب کے درمیان عدل کرنا ہے، تو تم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ساری عورتیں اپنے حسن و جمال میں برابر ہیں؟ کیا ساری عورتیں مرد کی خواہشات کی تکمیل کے انداز میں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتی۔ اپنی صلاحیتیں، اپنا جسمانی فزیکل سٹرکچر، اپنی گفت و شنید، اپنا لب و لہجہ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، کیا ہر عورت کے کھانا پکانے کے ہاتھ کا ٹیسٹ ایک جیسا ہے؟ کیا ہر گھر کی عورت کا ٹریٹ اپنے شوہر کے ساتھ، مرد کے ساتھ، باپ کے ساتھ ایک جیسا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم بڑے خواہش مند بھی ہو جاؤ کہ میں عورتوں کے درمیان عدل کروں گا، تو تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر۔ 2 عورتوں کا عدل بہت مشکل ہے، بندہ تو اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان عدل نہیں کر سکتا۔ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا جھگڑا ہی کیا ہے؟ بھائی ساس میری ماں خراب ہے یا میری بیوی خراب ہے؟ جھگڑا کس کا ہے؟ پوری یہ جو LOC کہتے ہیں وہ بارڈر لائن کو،
یہ جو ایل او سی پی فائرنگ ہے، یہ فائرنگ ہر انداز میں چلتی رہتی ہے. ماں اور بیوی کے درمیان عدل والے معاملات مشکل ہیں، دو بیویوں کے درمیان اور مشکل ہیں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو جاؤ. اب اللہ حکم فرما رہا ہے. تم پہلی بات تو یہ کہ عدل نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں ہے ہی نہیں کہ تم عدل کر لو، اگرچہ تم بے شک 100% کوشش بھی کر لو. اب پھر کیا کرو؟ اللہ فرما رہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر تمہارا انداز ایسا ہو کہ فَلَا تَمِيلُوا، بس لا کا معنی نہیں، تمیلو جھکو، مائل ہونا، اسی سے نکلا ہے مائل ہونا، مالا یمیلو، اور اسی سے نکلا ہے مال. یہ جو مال ہے جس کو ہم کرنسی اور پیسہ کہتے ہیں، یہ بھی جھکنے سے نکلا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہو، ساری دنیا آپ کے پاس جھک آئے گی. آپ پیسہ لے کر جائیں تو مارکیٹ میں سامان آپ کے پاس جھک کے آ جائے گا. تو مالا یمیلو کا معنی ہے جھکنا. اللہ فرما رہے پھر یہ نہ کرو، فلا تمیلو، ترجمہ کریں بس نہ جھکو، کل المیل، مکمل جھکنا. تم مکمل نہ جھکو ایک عورت کی طرف مکمل نہ جھکو. ہاں تم جھک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَذَرُوهَا، فا کا معنی پس، تَذَرُوهَا، تم چھوڑ دو ایک دوسری کو، کیونکہ وَزَرَ یَزِرُ کا معنی ہے چھوڑنا. فَتَذَرُوهَا، ایک کی طرف اتنا نہ جھکو کہ چھوڑ دو تم دوسری کو، اور وہ بیچاری پھر کیسے ہو جائے؟ کَالْمُعَلَّقَةِ، کاف کا معنی کی طرح، معلق کا معنی ہوتا ہے ہینگ ہونا. جو چیز ہینگ ہوتی ہے نہ وہ اوپر ہوتی ہے نہ نیچے ہوتی ہے. تو معلق کا تم ایسے نہ بنا دو کہ وہ بیچاری درمیان میں لٹکی رہے، تم کچھ نہ کچھ معاملہ ایسے کر دو کہ اس کی دل جوئی بھی ہوتی رہے. پھر دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے. میرے اور آپ کے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے پھر 2 نسخے دیے ہیں. 2 پہلے دیے تھے، وہ کیا تھے؟ احسان اور تقوی. اب یہاں بھی 2 ہیں. وہ 2 نسخے کیا ہیں؟ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. واو کا معنی، اور ان اگر تصلحوا، اصلاح کر لو، رویہ درست کر لو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، اپنے انسان کو مار دو. یہ جو تمہارے اندر تکبر اور انا لے کر بیٹھا ہے، جو تمہارے معاشرے کو پنپنے نہیں دیتا، اس کو چھوڑ دو، پرہیزگار بن جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. ہاں اب تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو چھوڑ دے تو مرد کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ اس پہ. مرد اگر عورت کو چھوڑ دے تو پہلا تانا کیا ہوتا ہے؟ جاؤ اپنے کسی اور کے ساتھ ذرا شادی کر کے دیکھ لو. جتنا خیال تمہارا میں رکھتا تھا، کسی نے اتنا تمہارا خیال رکھا تو پھر میرے پاس آ جانا. عورت بھی کیا کہتی ہے؟ میں جتنا میں تمہارا خیال رکھتی تھی، کوئی نئی آئے گی تو میں دیکھوں گی کہ تمہارے گھر کا خیال کیسے رکھتی ہے. تمہاری ماں کے نخرے نہیں ختم ہوتے تھے، میں سارے اٹھاتی تھی. تمہارا باپ تو، یہ تانے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو تانے نہ دو، بلکہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ غنی ہے اور غنی کرنے والا ہے. تم جدا ہو بھی جاؤ تو اللہ دونوں کے لیے نئے راستے پیدا فرما دے گا. واو کا معنی اور ان کا معنی، اگر یتفرقا، متفرق ہو جائیں، جدا ہو جائیں دونوں، تو یغنی اللہ، ترجمہ کریں یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ تبارک و تعالی، اللہ غنی کر دے گا کلن، ہر ایک کو، دونوں کو، میاں اور بیوی دونوں آپس میں جدائی کر کے دیکھ لیں اور دونوں کا جیون ساتھی اللہ بنا دے گا. اگر آپ پہلے بنا دیا تھا تم دونوں کو، اللہ بعد میں بھی بنا لے گا. وہیں یتفرقا، اور اگر میاں بیوی دونوں جدا بھی ہو جائیں تو یغنی اللہ، اللہ غنی کر دے گا کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسیع بخشش سے اور اپنے وسیع فضل و کرم سے وہ ہر ایک کو کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما. واو کا معنی اور کانا ہے اللہ تبارک و تعالی واسعاً، بڑی وسعت والا، اور حکیمہ، بڑی حکمت والا. یہ اب میرے بھائی 3-4 سٹیپ ہیں انسانی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو ڈیولپ کرنے کے. لیکن ہماری شومی قسمت یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے تو سمجھا نہیں جاتا. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے گھروں میں اگر پڑھی جائیں تو عورت کو پتہ، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے گھروں میں میاں بیوی کو پتہ ہوتی ہیں؟ موسٹلی آپ پرسنٹیج نکال لیں کو 30, 40, 50%. تو ہمارے معاشرے میں جو ان ریسٹ ہے اور معاشرتی زندگی میں خرابیاں ہیں، ہم ان کو تنقید کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ہم اس سینس سے دیکھیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے اور انہیں بتانا ہے. کس نے؟ جو گھر کا سربراہ ہے اس نے بتانا ہے. گھر کے سربراہ کو نہیں آتی تو اولاد کو بھی نہیں آتی. آج اولاد کو نہیں آتی تو یہ کل کے والد ہیں، ان کو بھی
نہیں آئے گی تو معاشرہ جہالت کے راستے پہ چل پڑے گا، جیسے معاشرہ آج جہالت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ خدا کے لیے گھر میں ترجمے کا اہتمام کریں، قرآن کا ٹیکسٹ لوگوں کو سمجھا دیں، لوگوں کے لیے زندگی کے اندر بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں کسی مفسر کی بات تو نہیں ہے، یہ تو میرے اور آپ کے مینوفیکچرر کی بات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، جس نے میری اور آپ کی مشین بنائی ہے، اس مشین کی کیپیسٹیاں بھی اللہ خود بیان کر رہا ہے، وہ تم نے کیسے چلنا ہے یہ میری زبان سے سنو، کیونکہ میں نے ہی تو تمہیں تخلیق کی ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو سکون کی راہوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔